الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فقال الإمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري الرفيع رحمه الله تعالى: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العمل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسول النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء، فضلاء، حفاظ اور موحدین کی جماعت، سامعین محترم، جامعہ قاسم القلوب حافظ آباد کا یہ سالانہ پروگرام اختتام بخاری شریف کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ ہم سب کے مخدوم بزرگ استاذ الحفاظ حافظ نور محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی یہ یادگار درسگاہ ہے۔ فنا فی القرآن تھے اور فنا فی تعلیم القرآن بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی مساعی جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے اور کروٹ کروٹ اللہ ان کو جنت کی ہوائیں نصیب فرمائے۔ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ان کے دونوں بیٹے حافظ محمد قاسم صاحب اور مفتی محمد طیب صاحب حفظہم اللہ تعالی فی الدارین عن سائر البلیات وعن شرور الشیطان ورزقہم اللہ نعمت الاخلاص۔ انہوں نے اپنے باپ کے اس چمنستان کو بحمد اللہ چار چاند لگائے، کام بڑھایا
اللہ کی غیبی مدد شامل حال رہی، اور یہ چمن آپ کے سامنے ہے، تعمیراتی ترقیاں بھی اور تعلیمی ترقیات بھی الحمدللہ ان کے حصے میں آئی۔ اللہ شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی یہ تقریب چونکہ اختتام بخاری شریف کے حوالے سے، اس لیے مختصر میں کچھ امام بخاری کے متعلق بھی کلمات کہوں گا، اور زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے یہی حکم ملا ہے کہ زیادہ تر باتیں عوامی ہونی چاہیے، تاکہ دور دراز سے آئے ہوئے عوام الناس کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ بعض علمی باتیں درس گاہ کی حد تک، طلباء کی حد تک محدود ہوتی ہیں، تو ان کو تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن دور دراز سے آنے والوں کو ان سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کوئی بات آپ کے مزاج سے بالا تر ہو تو اس میں بھی مجھے معذور سمجھنا، چونکہ ایک سبق ہے، تقریر یا عوامی بیان، عوامی واعظ نہیں ہے، اس میں وہ بھی باتیں آئیں گی اور کچھ آپ کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ سے متعلق بھی ہوں گی۔ اللہ کی رحمت میرے شامل حال ہو۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ دین کی ابتدائی دو بنیادیں ہیں جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں چھوڑ کے گئے، اور اپنے آخری خطبہ جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی او کما قال علیہ السلام۔ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں، وزنی چیزیں، دین کی مضبوط بنیادیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جو شخص بھی علم کو تھامے رکھے گا وہ قطعاً گمراہ نہیں ہوگا۔ اور وہ دو باتیں کون کون سی ہیں چیزیں؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس، اور دوسری حدیث رسول اللہ، سنت رسول اللہ۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ چونکہ قرآن متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے، تو قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا۔ پہلی کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں اٹھائی، اس لیے وہ کتابیں انبیاء کے جانے کے بعد محرف ہو گئیں، تبدیل کر دی گئیں، لفظی تحریف بھی، معنوی تحریف بھی۔ لیکن اس کتاب مقدس کی حفاظت کا خود میرے اللہ نے ذمہ لیا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہم نے ہی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، اور ہم آپ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن قرآن کی حفاظت اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک کہ اس کی شرح حدیث رسول اللہ کی حفاظت ساتھ ساتھ نہ چلے۔ تو جہاں صراحتاً قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہے، وہاں ضمناً اور اشارتاً حدیث رسول اللہ کی بھی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا۔ اور جب کسی کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ اٹھا لے تو اس حفاظت کے وسائل بھی اللہ تعالیٰ خود ہی پیدا فرما دیا کرتے ہیں۔
ابھی آپ دیکھیں گے اور مختلف تقریبات میں دیکھا جاتا ہے، کہیں 6 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے اور کہیں 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک ہفتہ قبل بکھر گیا دریا خان میں، تو وہاں حفاظ کی دستار بندی تھی۔ یقین جانیے بس اتنا سا بچہ تھا، اور میرے اندازے کے مطابق وہ مشکل سے اس کی عمر شاید 7 سال سے متجاوز نہیں ہوگی، 6 یا 6.5 سال کا میرا اندازہ ہے، اور اس کی دستار بندی ہوئی۔ میں حیران ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس وعدے کی تکمیل ہو رہی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ چھوٹے چھوٹے بے سمجھ بچے جن کو اگر آپ بازار میں بھیجیں تو شاید وہ آپ کے بھیجے ہوئے مقصد پہ پورا نہ اترے، اور جس چیز کے خریدنے کے لیے آپ نے بھیجا شاید وہ چیز بھی خرید کے نہ لا سکیں کمال کو، لیکن ان کے دل کی تختیوں کو اللہ نے حفاظت قرآن کا سبب بنایا۔ بعین ہی اسی طرح جہاں حفاظت حدیث کی بات آتی ہے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں بے پناہ قوت حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا فرمایا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہستیاں تھیں۔ آج کل منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ان کی طرف سے کہ دیکھو جی احادیث تو 250 سال کے بعد لکھی گئی، تو اس سے پہلے سینہ بسینہ یہ چلتی رہی، ایک نے دوسرے کو بتلایا زبانی، دوسرے نے تیسرے کو بتلایا، تیسرے نے چوتھے کو بتلایا، تو یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ذخیرہ احادیث ہے یہ من عن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے بول ہے، ہم ایک بات دوسرے کو بتلاتے ہیں، بعین ہی وہ بول اس کو یاد نہیں رہیں گے، کچھ فرق آ جائے گا، وہ آگے دوسرے کو بتلائے گا، مزید کچھ الفاظ میں تبدیلی ہو جائے گی، وہ آگے تیسرے چوتھے کو بتلائیں گے تو اور تبدیلی آ جائے گی، الفاظ وہ نہیں رہیں گے۔ تو جب یہ الفاظ وہ نہیں سمجھے جا سکتے یقیناً کہ حضور کے ہوں، تو پھر اس کو دین کی بنیاد کیسے ہم باور کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا فضلی اعتراض ہے، اور ان کا زہریلا پروپیگنڈا اس کے اوپر اس کی بنیاد ہے۔ لیکن اس بارے میں ابھی میں 2-3 باتیں عرض کروں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے وسائل بھی خود پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس کی پہلے ایک مثال سمجھ لیں اور پھر آگے میں اصل بات آپ کو سناؤں گا۔ اس دور میں جہاد کا آلہ گھوڑے ہوا کرتے تھے، دست بدستی لڑائیاں تھیں، تلواروں اور نیزوں اور تیر اندازوں تیروں کی جنگ ہوتی تھی، تو بے پناہ گھوڑے، ایک ایک آدمی کے پاس سینکڑوں گھوڑے ہوا کرتے تھے، اور یہ گھوڑ سواروں کی فوج ہوتی، تو گھوڑے کثرت تعداد کے اندر پیدا بھی ہو رہے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے، پرورش ہو رہی ہے ان کی، اور ایک ایک آدمی اپنے پاس سینکڑوں گھوڑوں کو جمع کیے ہوئے۔ لیکن جب آہستہ آہستہ دور بدلا اور وہ گھوڑ سواروں والی دست بدستی جنگ ختم ہوئی، کیا خیال ہے آج کوئی گھوڑا آپ کو جنگی حوالے سے نظر آتا ہے؟ شاذ و نادر کسی مالدار آدمی نے شوقیہ طور پر کوئی ایک آدھ گھوڑا اپنے گھر میں پال رکھا ہوگا،
اور وہ بھی کئی کئی بستیاں عبور کرنے کے بعد کوئی ایک آدھ گھوڑا نظر آئے گا۔ ابھی اس سے کچھ عرصہ پہلے تانگے ہوا کرتے تھے سواری کے لیے، اور اب تانگوں کا رواج نہیں رہا، تو اس دور میں گھوڑے نظر آتے تھے، اب وہ بھی نہیں نظر آتے۔ تو ذرا 14 صدیاں پہلے چلے جائیں، اس وقت جہاد کی یہ ضرورت تھی، اللہ نے بے شمار تخلیق فرمائی اس چیز کی، اب ضرورت نہیں رہی تو اب وہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ اب دور ہے میزائل کا، ایٹم کا، تو اس بارے میں آپ دیکھتے ہیں میزائلوں کی دوڑ میں ہر ملک لگا ہوا ہے، ایک ایک ملک کے پاس سینکڑوں میزائل موجود ہیں، لیکن اصل جو اس دور کا حالہ تھا ختم ہو گیا۔ اب اس دور میں زیادہ لکھنا پڑھنا علمی دور نہیں تھا، وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبْ وَلَا نَحْسِبُ، ہم ایک ان پڑھ امت ہے، پڑھے لکھا ماحول ہمیں میسر نہیں ہے، نہ ہم لکھ سکتے ہیں اور نہ ہم کوئی گنتی اور شمار کر سکتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ دور بدلا اور تعلیم عام ہوئی، بڑیاں تبدیلیاں آتی گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بغیر پڑھے لکھے دور کے اندر کیسے حفاظت ممکن ہو سکتی تھی؟ وہ حفاظت قوت حافظہ کے ذریعے ممکن ہو سکتی تھی، اور اللہ نے اس دور کے لوگوں کو ایسی حفاظت کروانے کے لیے ایسا بے پناہ قوت حافظہ عطا فرمایا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس حدیث رسول اللہ کی حفاظت فرمائی، قرآن کی حفاظت فرمائی، حفاظ قرآن پیدا ہوئے، حفاظ حدیث پیدا ہوئے۔ ایک مثال سنی ہے جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مروان بن حکم کا، عبد الملک بن مروان کا دور تھا، اموی خلیفہ و گزرا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس نے کہا، امتحان لینا چاہتا تھا کہ یہ حدیثیں بڑی بیان کرتا ہے، کیا واقعتاً اس کو حدیثیں یاد بھی ہے یا اہل زمان ہونے کی وجہ سے اپنی طرف سے کچھ جملے ملا کے حضور کی طرف منسوب کرتا ہو، قال رسول اللہ کہہ دیتا ہو۔ بلایا اور کہا میرے بیٹوں کو کچھ حدیثیں سنا دو، لکھوا دو، تاکہ ان کو شوق پیدا ہو جائے قرآن اور حدیث کے علم کا۔ تو حضرت ابو ہریرہ جو سید المحدثین ہیں، صحابہ کرام نے اور مورخین نے لکھا ہے 5374 حدیث کے حافظ تھے۔ اتنی حدیثیں اور کسی صحابی کو نہیں یاد تھی اتنی کہ ان کو یاد ہوئی اور ان کی وجہ سے دین آگے پھیلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 100 حدیثیں ان کو لکھوا دی۔ کتنی؟ 100 حدیثیں۔ ایک سال گزر گیا، پھر بلایا اور کہا جی میرے بیٹوں سے وہ نوشتہ لکھا ہوا ذخیرہ وہ گم ہو گیا ہے کہیں، تو وہی حدیثیں جو پچھلے سال لکھوائی تھی وہی حدیثیں لکھوانی ہے ان کو۔ اب سوچئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہلے تو معلوم نہیں تھی کہ میرا امتحان لیا جا رہا ہے، میں ذرا سوچ سمجھ کے وہ حدیثیں لکھواؤں تاکہ سال کے بعد لکھوانی پڑے تو پھر وہی حدیثیں میں لکھوا سکوں۔ کیف اتفقا، جیسے کوئی حدیث ذہن میں آئی لکھواتے گئے۔ آج سال کے بعد جب ان کو ہوئی حدیثیں لکھوانے کا حکم ہوا خلیفۃ المسلمین کی
طرف سے. تو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وہی حدیثیں سال کے بعد ان کے بیٹوں کو لکھوائی, وہی حدیثیں لکھوائی, لیکن اس سے زیادہ تعجب والی بات اور اللہ کی قدرت والی بات وہ دوسری سنیے. یہ نہیں کہ وہی حدیث, وہی لفظ, وہی ترتیب نہ جو 7ویں نمبر پہ حدیث لکھوائی تھی سال کے بعد وہ 7ویں نمبر پہ آ رہی, جو 15ویں نمبر پہ لکھائی تھی سال کے بعد اسی ترتیب سے 15ویں نمبر پر اس حدیث کا لکھنے کا اتفاق آ رہا ہے. جو 20ویں نمبر پر تھی 20ویں نمبر پر, 50ویں نمبر تھی 50ویں نمبر پر. اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے کس طرح بے پناہ قوت حافظہ لوگوں کو عطا فرمایا. بے شک لکھنے پڑھنے کا اتنا زیادہ دور نہیں تھا, لیکن یہ کہنا کہ لکھی نہیں جاتی تھی یہ بھی جہالت ہے. باقاعدہ حضور کی مجلس میں صحابہ کے نوشتے موجود ہیں. الصحیفۃ الصادقہ اس نام سے ایک مجموعہ تیار کیا. مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص جو حدیث کی کتابوں میں ایک سند آتی ہے ان عمرو ابن شعیب ان ابیہ ان جدہ کے الفاظ سے, تو یہ حقیقت میں وہی نوشتہ تھا عبداللہ بن عمرو بن عاص کا لکھا ہوا جو ان کے بیٹے کے پاس آیا محمد کے پاس, پھر ان کے پوتے کو ملا اپنے باپ سے شعیب کو ملا, اور شعیب سے پھر عمر کو ملا. اور عام طور پر تو بعض حضرات نے اگرچہ اس پر کچھ کلام بھی کیا ہے, لیکن امام احمد بن حنبل جیسے امام وقت اور مجتہد اور محدث اعظم وہ اس سند کی بڑی توثیق کرتے ہوئے کہتے تھے. اور مجھے اپنے استاذ محترم حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کا ایک جملہ بڑا یاد ہے. فرماتے ہیں تان کرنے والوں کو تو نبی, انہوں نے تو نبی کو بھی نہیں چھوڑا, لیکن اس حدیث پر تان کرنا گرا فضول ہے سند کے اوپر. کیوں؟ زبانی کوئی بیان کرے گا تو ہو سکتا ہے غلطی کا امکان بھی ہے, بھول بھی ہو سکتی ہے, تقدیم و تاخیر الفاظ کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو نوشتہ حضور کی مجلس میں بیٹھ کر اس صحابی نے تیار کیا اور ساری زندگی اس کا مذاکرہ کرتے رہے اور بار بار اس کو پڑھا, اور وہ لکھا ہوا نوشتہ, لکھا ہوا مجموعہ وہ ان کے بیٹے کے پاس آیا, پوتے کے پاس آیا, پھر پڑپوتے کے پاس آیا, اور اس حدیث سے دیکھ کر وہ حضرت عمرو بن شعیب اس کو آگے بیان کرتے ہیں. اس میں بھی بڑا غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. اس لیے جو اپنے مزاج کے خلاف ایک چیز آ جائے نا تو پھر اس میں ایسی کمزوریاں بنائی جاتی ہیں تاکہ میرا مقصد حل ہو جائے. اور موجودہ دور کے اندر بھی بعض ہمارے محققین, لیکن مجھے اپنے شیخ محترم حضرت مولانا محمد مالک کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آ رہا ہے. بخاری شریف کے درس میں فرمانے لگے, جب محققین کی بات آئی تو فرمانے لگے کہ آج کل کے محققین تحقیق سے نہیں ہیں, حقہ سے, یہ حقہ پینے والے محقق ہیں, تو تحقیق سے کچھ غرض نہیں. انہوں نے ان احادیث اور ان روایات اور اسناد کے اوپر تان کیا. ایک اور سن لیجیے اسی طرح مثال قوت حافظہ کی. ایک مجلس میں ایک شاعر نے قصیدہ پڑھا, 60 اشعار پر مشتمل قصیدہ تھا. تو قصیدہ پڑھ کے فارغ ہو گیا. ایک آدمی بیٹھا ہے اور ان میں سے ایک شعر بار بار پڑھتا ہے, ایک مصرع پڑھتا ہے, دوسرا مصرع اس کو آگے نہیں یاد رہا. بڑا پریشان ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے, انہوں نے وہ مصرع بتا دیا.
وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا بھئی آپ تو بڑے ذہین آدمی ہیں، آپ نے یہ شعر یاد کر لیا اور میری الجھن ختم کر دی۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس کہتے ہیں ایک شعر کی بات کہتے ہیں، اگر تم کہو تو میں پورے 60 اشعار کا قصیدہ اول سے آخر تک بالترتیب تمہیں سنا سکتا ہوں۔ ایک دفعہ صرف سنا، ایک دفعہ صرف سنا اور 60 اشعار مکمل حفظ اور یاد ہو گئے ان کو۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی احادیث کی حفاظت کے لیے چنا تھا، ان کے لیے وسائل ابھی میں عرض کر رہا ہوں، قوت حافظہ کے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد آگے تابعین، تبع تابعین، محدثین کی جماعت ہر دور کے اندر مزید اس میں محنت کرتی رہی اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کو یاد کرتے رہے۔ لیکن اس میں دو چیزیں بنیاد ہوتی ہیں، خاص طور پہ طالب علم توجہ فرمانا، دو چیزیں بنیاد ہوتی ہیں، ایک محنت، دوسرا اللہ سے دعا۔ محنت بھی نہیں چھوڑنی اور دعاؤں کا اہتمام بھی رکھنا ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں چیزوں کا اہتمام کیا۔ جب ہر مسئلے پر اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے باقی بھی تو صحابہ ہیں، وہ تو اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے، ابو ہریرہ کوئی انوکھا صحابی ہے، اس کو زیادہ حدیثیں یاد ہو گئی اور کوئی نہیں اتنی حدیثیں بیان کرتا۔ تو کبھی کبھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے تھے واللہ الموعد، اللہ کے ہاں تمہارا میرا محاسبہ اور منازعت ہوگی، مخاصمہ ہوگا۔ آج تم میرے اوپر اعتراض کرتے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا قیامت کے دن مجھے صرف دو آیتیں قرآن کی چپ نہیں کرنے دیتی۔ توجہ کرنا، اگر وہ دو آیتیں قرآن کی میرے سامنے نہ ہوتی تو میں تمہیں ایک حدیث بھی نہ سناتا۔ جو تم نے مجھے تنگ کر رکھا ہے کہ یہ بہت حدیثیں سناتا ہے، میں خاموش ہو کر بیٹھ جاتا، لیکن مجھے دو قرآن کی آیتیں خاموش نہیں ہونے دیتی۔ وہ کون سی؟ وہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جو لوگ کتاب اللہ اور دین کی بات چھپاتے ہیں باوجود جاننے کے، قیامت کے دن اور دنیا میں بھی ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت پڑتی ہے اور سارے جہان والوں کی بھی لعنت پڑتی ہے۔ بچتے ہیں وہی جو اس کتمان علم سے بچ جائیں، ورنہ تو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی ایسے علماء کو جنہوں نے حق گوئی سے کام نہ لیا اور پیٹ پوجا کے لیے اور مال دولت کے غلام یا دنیا کی جاہ و حشمت کے غلام وہ اپنا الو سیدھا کرتے رہے، لوگوں کے عقائد اور اعمال کی طرف توجہ نہیں کی، تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت پڑے گی اور جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یہ آیت چپ نہیں کرنے دیتی، میں اللہ کے نبی کے فرمان کو سناتا رہتا ہوں۔ لیکن پھر اس کی وجہ بھی بیان کی، فرمانے لگے میرے انصار بھائی تھے، وہ تو زراعت پیشہ تھے، اپنی کھیتی باڑی میں چلے جاتے۔ میرے مہاجرین بھائی تھے اور وہ مہاجرین بھائی وہ تجارت پیشہ تھے، وہ منڈیوں کا رخ کر لیتے، وہ منڈیوں کا رخ کرتے اور وہ دکانوں پر جا کر سوداگری کرتے۔ میں نبی کی چوکھٹ پہ پڑا رہتا تھا، نبی کی چوکھٹ پہ پڑا رہتا اور رٹے لگاتا بار بار نبی کی حدیثوں کا مذاکرہ۔ ایک تو یہ کہ محنت میں نے نہیں چھوڑی، وہ بھول گئے اور میں یاد کرتا رہا۔
آج اگر وہ بھولنے کی وجہ سے نہیں بیان کر سکتے اور میں اپنے اس یاد کرنے کی محنت کی وجہ سے سب کچھ بیان کر دیتا ہوں، ہر مسئلے پر دلیل نبی کے فرمان سے پیش کرتا ہوں، تو وہ مجھے تان نہ کریں بلکہ اپنی اس کمزوری کی فکر کریں۔ ایک تو یہ محنت انہوں نے نہیں چھوڑی، اور دوسری دعاؤں کا اہتمام بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اسی بخاری شریف میں آیا، ایک دن میں حضور کے پاس حاضر ہوا، یا رسول اللہ، قوت حافظہ کمزور ہے، جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، رٹے بھی لگاتا ہوں، بہت زیادہ محنت بھی کرتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھا۔ اس نے چادر بچھا دی۔ چادر بچھانے کے بعد حضور تھوڑی دیر کچھ پڑھتے رہے، وظائف کا اہتمام کیا، اور پھر آپ نے وہ چادر چاروں طرف سے لپیٹ کے فرمایا اس کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگائے۔ سبحان اللہ العظیم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہ چادر لپیٹی، بظاہر کچھ نہیں، صرف وظیفہ ہی کیا اور اونٹ مارا اور اس چادر کو لپیٹا، اپنے سینے سے لگایا۔ اللہ کی قسم ما نسیت بعد ذلک اليوم شیئا، اس دن کے بعد جو کچھ میں نے سنا کبھی بھولا نہیں۔ اس سے کیا ہے، بندہ جس قدر بھی محنتی ہو اپنی محنت کے اوپر اعتماد نہ کرے بلکہ اللہ سے تعلق قائم رکھے، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعائیں کرتا رہے، میرے مولا میں تو تیرا ایک عاجز کمزور بندہ ہوں، یہ دین بڑا عالی ہے، تیری امانت ہے، تیرے نبی کی امانت ہے، احادیث رسول اللہ ہے، لہذا اس محنت کے اندر مجھے اس قافلے کا ایک رکن رکین بنا دے، میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، ورنہ دین میرا محتاج نہیں ہے، میں نہیں تھا تب بھی دین چلتا رہا، میں نہیں رہوں گا تب بھی تو نے دین کو باقی رکھنا ہے قیامت تک، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا ربط اور میرا تعلق بھی اس کے ساتھ قائم رہے۔ اس لیے بھائیوں، ہر عامی اور ہر خاص آدمی اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ مجھے دین کے ساتھ میرا تعلق جوڑ اور وہ تعلق پائیدار ہو جو میری موت تک وہ تعلق ٹوٹے نہیں۔ تو میں تو بھائی اکثر یہ اسباب کے خاتمے پر بھی اور بعد میں بھی دعا کرتا رہتا ہوں، یا اللہ میں حدیث کا آخری سبق پڑھا ہوں اور اسی دن میرا انتقال ہو، موت تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نبی کی حدیث کے ساتھ، اپنے قرآن مقدس کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ رکھے۔ یہ قوت حافظہ صرف اس دور میں نہیں، چلتے چلتے اللہ نے یہ قوت حافظہ محدثین کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر محدثین کے سردار سالار امام بخاری ہیں، جنہوں نے یہ بخاری شریف لکھی۔ کیوں لکھی؟ اس میں دو وجوہات تھی، ایک اپنے استاذ کی تمنا اور دوسرا ایک غیبی اشارہ۔ استاذ کی تمنا کیا تھی؟ امام اسحاق ابن راہویہ جو امام بخاری کے استاذ ہیں، امام احمد بن حنبل کے بھی استاذ ہیں، تو وہ فرماتے ہیں حدیثوں پر کوئی مجموعے تو بہت تیار ہو چکے، لمبی لمبی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، لیکن پہلے صحت کا التزام نہیں تھا، بلکہ جو حدیث آئی لکھ دی، ضعیف بھی لکھ دی، حسن درجے کی لکھ دی، صحیح لکھ دی، سقیم لکھ دی، کوئی تحقیق نہیں کی گئی۔ کہتے ہیں میرا جی کرتا ہے کاش صحیح حدیثوں پر مشتمل ایک مجموعہ بھی تیار کر دیتا۔ سننے والے تو بہت تھے، لیکن یہ منقبت امام بخاری کے حصے میں آئی، دل میں ٹھان لی کہ میں اپنے استاذ کی اس تمنا کو پورا کروں گا۔ اسی دورانیے میں امام بخاری نے ایک خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور زیارت میں دیکھتے ہیں کہ حضور کے جسم پہ مکھیاں آتی ہیں اور بیٹھنے لگتی ہیں، لیکن میں پنکھا لے کر ان مکھیوں کو اڑا رہا ہوں۔
पंखा लेकर मक्खियों को उड़ा रहा हूं, और परेशान भी हुए जब उठे कि हुजूर के तो बेदारी और जिंदगी के अंदर कभी जिस्म पे मक्खी अल्लाह ने नहीं बैठने दी, लेकिन ये क्या माजरा है। जब मुअब्बिरीन की तरफ रजू किया तो ताबीर बतलाने वालों ने बतलाया अल्लाह ताला अन करीम आपसे इंतकाम लेने वाला है। हदीस के ज़ख़ीरे में चूंकि ज़ईफ़ हदीसें भी सही हदीसों के अंदर मुख्तलिफ हो चुकी हैं, इल्तिबास और इख्तिलात हो चुका है, तो अल्लाह ताला आपको ये तौफीक अता फरमाएंगे कि आप सही हदीसों को अलग और छांटी करके ज़ईफ़ और कमज़ोर हदीसों को अलग करेंगे। तो ये नूरुन अला नूर आपके इरादे पर सोने पर सुहागा साबित हुआ। तो उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब के लिखने का एहतमाम फरमाया, और आप हैरान होंगे कि इस किताब की कबूलियत की बुनियादी वजह बहुत सारी मेहनत इमाम बुखारी को करनी पड़ी, जो और किसी मुहद्दिस के हिस्से में नहीं आई अपनी किताब लिखने में। मसलन पहली बात तो यह है कि फन्नी एतबार से जो उसूल हदीस के कवानीन है, उन कवानीन के मुताबिक हर हदीस को परखा। ये कहीं शाज़ तो नहीं, ये मुदल्लस तो नहीं, ये मुज़्तरब तो नहीं, ये मुनकर हदीस तो नहीं, ये ज़ईफ़ तो नहीं। जो उसूल मुहद्दिसीन ने तैयार किए उसके मुताबिक छांटी हो गई। उसके बाद फिर इस्तिखारा किया इमाम बुखारी ने, और हर हदीस लिखने से पहले इस्तिखारे में अल्लाह से मशवरा होता है, मेरे मौला मैं अपनी ताकत बशरिया के मुताबिक तो जो कुछ मेहनत तहकीक कर सकता था कर ली, लेकिन तू भी मुझे इस बारे में कुछ इशारा फरमा दे कि आया ये हदीस सही हो तो मैं दर्ज करूं अपनी किताब में, अगर इसमें सुक़म हो तो फिर मैं इसको न लिखूं। और इमाम बुखारी फरमाते हैं जब इस्तिखारे के बाद भी मेरा दिल मुतमईन हो गया कि यह हदीस 100% सही है, उसके बाद फिर मैंने उसको लिखा, लेकिन लिखने से पहले गुस्ल किया। आज हमें कमज़ोर है, बावुज़ू बैठना भी नसीब नहीं होता हदीस पढ़ने पढ़ाने के लिए, लेकिन इमाम बुखारी का एहतमाम देखो, हर हदीस लिखने से पहले गुस्ल किया, फिर 2 रकात नफल पढ़े, और मकाम कौन सा, रियाजुल जन्ना मस्जिद नबवी का, जहां पर इस किताब के तराजे में अबवाब तरतीब दिए गए, जहां इतना एहतमाम हो रहा है, तो फिर सोचिए उस हदीस की कबूलियत, उस किताब की कबूलियत का ये मकाम क्यों ना अल्लाह की तरफ से हो। आज जिस मसलक से भी किसी का ताल्लुक हो, लेकिन सबके यहाँ ये बात बहरहाल मुत्तफक है कि ये किताब असह्हुल कुतुब बअद किताबिल्लाह है। किताबुल्लाह के बाद हदीस की सारी किताबों में से सबसे बढ़कर हदीस सही है, सही हदीसों पर मुश्तमिल है, तो ये इमाम बुखारी की किताब है। लेकिन कुछ मेहरबान ऐसे भी हैं कि जिन्होंने इस पर भी कीचड़ उछाला और खुद से बातिल का इजहार करते रहे, लेकिन आसमान पर थूकने वाला वो थूक उसके अपने मुंह पे आती है, आसमान का कुछ नहीं बिगड़ता। इमाम बुखारी की ये मेहनत वाली किताब बिहम्दिल्लाह, ये अहादीस रसूलुल्लाह के मैदान में एक आसमान की मिसाल है, और जो भी गलत अज़ाइम रखेगा और इमाम बुखारी या उसकी लिखी हुई इस किताब को मतऊन करने की कोशिश करेगा, मिट जाएगा। लेकिन 1400 साल से बिहम्दिल्लाह ये किताब भी मौजूद है, और जिस तरह अल्लाह की किताब मौजूद है, ये उसी किताब की शरह है, और जैसे मतन की हिफाजत अल्लाह कर रहा है, इसी तरीका से शरह की हिफाजत भी क़यामत तक अल्लाह ताला करते रहेंगे। 16 साल के तवील अरसे के अंदर ये किताब इमाम बुखारी ने मुरत्तब फरमाई। 217 हिजरी के अंदर इसकी इब्तिदा की, और 233 हिजरी के अंदर इमाम बुखारी ने इसकी तकमील फरमाई, और
233 سے لے کر 256 تک 23 سال کے عرصے میں اس کتاب کو پڑھا کر 90,000 شاگرد جوڑے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 90,000 شاگردوں کا بہت بڑا مجمع اور جمع غفیر جس کے اندر بخاری کا درس دیتے تھے ہر سال میں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر حدیث کی خدمت کے لیے ہماری قبولیت فرما لے۔ اگر یا تو مجھے بیان کہتے تو میں بیان کر لیتا، یہ سبق ہے تو اس سبق میں تو یہی انداز ہوتا ہے۔ اچھا کوشش کرتا ہوں۔ امام بخاری نے آخری اس باب میں توجہ کرنا ختم کرتا ہوں اس سبق کے ماحول کو۔ آخری باب میں ہمیں یہ سمجھایا ایک فرقے پر رد کرتے ہوئے کہ وزن اعمال کا حکم اللہ نے جو بیان فرمایا وہ برحق تول ہوگا نیکیوں اور برائیوں کا، لیکن یہ تول کن کا ہوگا؟ توجہ کرنا، اس امت کے 3 طبقات ہیں، بلکہ بنی آدم کہو، بنی آدم کے 3 طبقات ہیں۔ امام بخاری نے پہلے تو آیت پیش کی نزع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور آگے اسی پر اپنا دعویٰ پیش کیا ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنی آدم کے قول کو اعمال کو تولا جائے گا۔ بنی آدم میں تو سب آ جاتے ہیں، لیکن بنی آدم کے 3 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ انبیاء علیہ السلام کا، انبیاء کا کوئی تول نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اہل السنت والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں۔ انبیاء کیا ہیں؟ معصوم ہیں، ہر صغیرہ سے بھی اور ہر کبیرہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اور نبوت کے بعد والی زندگی۔ تو جس کے ذمہ میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں تو اس کا تول کا کیا مطلب ہوگا؟ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ میری امت میں 70,000 ایسے افراد ہوں گے کہ جن کا کوئی تول نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور وہ کون سے؟ جو اسباب پہ یقین نہیں رکھتے تھے بلکہ مسبب الاسباب کے اوپر یقین رکھتے تھے۔ علی ربہم یتوکلون، آخری جملہ اس حدیث کا۔ نہ تو وہ داغ لگواتے، نہ وہ فال نکلواتے، لا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ تو ایسی ہی حدیث سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ اٹھے، یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ مجھے ان 70,000 میں سے پیدا فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا انت منہم، انت منہم، تو انہی میں سے ہوگا۔ ایک اور اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا سبقک عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا، یہ اس کے حصے میں بات آ گئی بس۔ تو ان 70,000 کا بھی تول نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت کے مطابق ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ان 70,000 میں سے ہر فرد کے ساتھ 70,000 ہوں گے، وہ بھی بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ان کا تول نہیں ہوگا، گناہ ہی کوئی نہیں۔ جو کافر یا مشرک ہیں جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا یا کلمہ تو پڑھا لیکن شرک نہیں چھوڑا، ان کا بھی کوئی تول نہیں ہوگا۔ ان کا بھی کیوں؟ حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال برباد۔ اس پر چند آیات سن لو۔
ہمارے بھائی حافظ قاسم صاحب کی تمنا بھی پوری ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ. الآیہ 7واں پارہ اللہ کا قرآن بولتا ہے 18 نبیوں کا نام لیا اللہ نے. 18 نبیوں کا نام لے کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان نبیوں میں سے بھی اگر کوئی شرک کرتا، نبی شرک کرنے کے لیے نہیں آتا، نبی شرک مٹانے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ تعلیم بالمحال ہے. کیسے تعلیم بالمحال ہے؟ جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، تکبر کرتے رہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی موت کے وقت نہیں کھولے جاتے. روح ان کی آسمان تک تو فرشتے لے جاتے ہیں، دروازے نہیں کھلتے تو وہیں پر نیچے پٹک دیتے ہیں. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. اور قیامت کے دن بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے اس وقت تک جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزرے. یہ عام مفسرین کے قول ہے. جب تک سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہ گزر جائے. بتاؤ بھائی، سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ اس کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں تعلیق بالمحال. کسی محال چیز سے کسی حکم کو معلق کرنا. نہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزرے، نہ مشرک کی بخشش ہو، نہ مشرک جنت میں جا سکے. جیسے یہ تعلیق بالمحال ہے، اسی طریقے سے وہاں پر بھی 18 نبیوں کا نام لے کر میرے رب نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا. نبی شرک نہیں کرتا، لیکن بالفرض اگر نبی بھی شرک کر لیتے کوئی بھی ان سے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں. تو جب اعمال برباد ہو جائیں نیکی کے تول ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا. اسی طرح کافر کے لیے بھی سب اعمال برباد ہیں. فرمایا 16ویں پارے میں حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. ان کے بھی اعمال برباد اور قیامت کے دن کوئی بھی ان کے لیے ترازو کھڑا نہیں کیا جائے گا. خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ خطاب موڑی گئی اور قرآن کہتا ہے قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
میرے نبی آپ کی طرف بھی، آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی ہم نے یہی پیغام بھیجا، لیکن اشرکتا، اگر آپ بھی بالفرض شرک کر بیٹھیں گے، لا يحبطن عملک، آپ کے بھی سارے اعمال شرک کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے۔ یہاں بھی تعلیم کے معان ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرک تو شرک رہا، سوچ بھی نہیں سکتے شرک کے بارے میں۔ نبی شرک مٹانے کے لیے آتا ہے، شرک کرنے کے لیے نہیں آتا، لیکن شرک کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے سب سے بڑی ہستیاں انبیاء کی طرف اس کتاب کو موڑا اور کہا بالفرض اگر وہ بھی شرک کرتے ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے۔ ایک امتی کی کیا طاقت ہے، وہ شرک بھی کرے، جنت کا ٹھیکیدار بھی کرے، تو مشرک کا بھی تول نہیں ہوگا، کافر کا تول نہیں ہوگا۔ تیسرا طبقہ مرتد ہے، مرتد کا تول بھی ساری زندگی میں شک وہ نیکیاں کرتا رہا، حجیں کرتا رہا، عمرے کرتا رہا، مسجدیں بنواتا رہا، مدارس لائن لگا دی بنواتے، فقراء، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی خدمت کرتا رہا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ مرنے سے پہلے خاتمہ خراب ہو گیا تو قرآن نے بتلایا من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ایسے مرتد کا بھی خاتمہ خراب، پاک پیغمبر کا ارشاد کہ انما الاعمال بالخواتیم، ہر بندے کی نجات کا منار خاتمے پر ہے، خاتمہ ٹھیک نکلا تو اس کی کامیابی، نجات، خاتمہ خراب نکلا سارے اعمال برباد ہو گئے۔ مرتد کا تول نہیں ہوگا، کافر کا تول نہیں ہوگا، اللہ اکبر، مشرک کا تول نہیں ہوگا۔ اور چوتھا طبقہ بدعتی کا ہے، بدعتی کے اعمال کا تول بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بدعت کی نحوست کی وجہ سے اس کے بھی سارے اعمال اللہ کے ہاں نہیں چڑھتے، برباد ہو جاتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا فرضا ولا نفلا، او کما قال علیہ السلام۔ بدعتی کی نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ عمرہ قبول، نہ کوئی فرضی عبادت قبول، نہ کوئی نفلی عبادت قبول۔ اس کے بھی جب سارے اعمال اللہ کی طرف پہنچے ہی نہیں، بدعت کے نحوست کی وجہ سے اللہ اس کی عبادت کو اس کے منہ پہ مار دیتے۔ کیوں؟ طریقہ عبادت کا میں نے اپنا نمائندہ حضرت محمد مصطفیٰ کو بنا کے بھیجا تھا، ان کے نقش قدم پر چل، جو طریقہ وہ چھوڑ کے گئے اس کے مطابق چل، تو نے ان کو چھوڑا، ان کی سنت کو چھوڑا۔ بدعتیوں کو قیامت کے دن پیغمبر کی طرف سے لعنت پڑے گی، جب کہا جائے گا جہنم کی طرف فرشتوں کو کہا جائے گا لے جاؤ ان کو دھکے مار مار کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھ کر کہوں گا صحابی صحابی، یہ تو میرے امتی اور میرے ساتھی معلوم ہوتے ہیں، ان کو میری طرف لاؤ، میں حوض کوثر کا پانی پلاؤں۔ لیکن مجھے اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، میرے نبی آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ کل آپ تو دنیا سے آنکھیں بند کر کے پوچھ کر کے اگلے جہان عالم برزخ میں آ گئے تھے، لیکن انہوں نے آپ کے اس دین کا حلیہ بیان کر دیا تھا، بکھرے بکھرے کر دیے تھے، اس لیے آج یہ آپ کے پانی کے قابل نہیں ہے حوض کوثر کے۔ جب حضور یہ سنیں گے تو حضور لعنت فرمائیں گے سحقاً سحقاً
سخن لمن غیر بادی، جس نے میرے دین کو بدل دیا، میرے دین کے اندر تبدیلیاں کر دی، خدا لعنت کرے ایسے لوگوں پر، ہلاکت ہو ایسے لوگوں کے لیے۔ تو ایسے بدعتی کا بھی کوئی تول نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں شرک سے بچائے رکھے، اللہ ارتداد سے بچائے رکھے، اللہ کفر سے بچائے رکھے، اللہ بدعات کی نحوست سے بچائے رکھے۔ تیسرا طبقہ ہے تول جن کا ہوگا، وہ کون سے؟ وہ ہے موحد مومن، جن کا عقیدہ صحیح، اعمال بھی کرتے رہے، لیکن آخرون اعترفوا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جن کے کچھ نیک اعمال بھی تھے، کچھ برے اعمال بھی تھے، ان کا تول ہوگا، نیکیوں کا پردہ پاری ہو گیا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ برائیوں کا پردہ پاری ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ تو امام بخاری نے اہل سنت کی وکالت کرتے ہوئے اس فرقہ معتزلہ کی تردید کرتے ہوئے کہا، اللہ کا فرمان ہے قیامت کا وزن، تول، نیکیوں کا ترازو کھڑا کیا جانا نیکیوں کے تول کے لیے برحق ہے۔ اور اس پر مختصر کرتا ہوں، وقت کافی ہو چکا، اس پر پھر قرآن کی آیت پیش کرنے کے بعد نبی کی حدیث کو بطور دلیل کے پیش کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو منقول ہے، فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان ثقیلتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے، کلمے سے مراد نحوی کلمہ مراد نہیں ہے جو ایک لفظ مفرد پر بولا جاتا ہے، مراد پورا جملہ ہے۔ جیسے ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کہتے ہیں، کلمہ شہادت بولتے ہیں، لیکن ایک لفظ مراد نہیں ہوتا، بلکہ پورا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی طرح یہاں پر بھی دو جملے مراد ہیں، کلمتان ہیں، دو جملے ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو میرے رب کو بڑے ہی پیارے لگتے ہیں، بڑے ہی پیارے لگتے ہیں۔ رب کو کیوں پیارے ہیں، یہ بڑا طویل موضوع ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر اگلے درس میں کلام کروں گا۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے پھلکے، یعنی ان جملوں کا پڑھنا زبان پہ بھاری نہیں، زبان پہ مشکل نہیں، آسانی کے ساتھ بندہ ادائیگی کر سکتا ہے، ان کا تلفظ کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات ثقیلتان فی المیزان، یہی کلمۃ الباب کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ میزان پر حق، ترازو پر تول پر حق، کیسے؟ یہ دو کلمے ثقیلتان فی المیزان ترازو میں بڑے بھاری ثابت ہوں گے۔ تولا جائے کسی چیز کو تو وہ بھاری ثابت ہوتی ہے، اگر تول ہی کوئی نہ ہو تو بھاری ہونے کا کیا مطلب؟ تو خود پاک پیغمبر کے فرمان سے بھی یہ بات ثابت کرتی کہ تول کہو برحق ہے۔ کسی کی کھوپڑی میں یہ بات آئے یا نہ آئے، قرآن نے بھی اس کی گواہی دے دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی گواہی دے دی۔ اور وہ دو جملے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سب کہہ لو، سب کہہ لو، اپنے اعمال کو بھاری کر لو میزان میں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بلکہ میری درخواست ہوگی، ایک تسبیح ہر روز صبح پڑھا کرو، ایک تسبیح رات پڑھا کرو شام کو، یا جس وقت موقع مل جائے، تاکہ ہمارا طول قیامت کے دن پاک پیغمبر کی گواہی اور قول کے مطابق بھاری ثابت ہو۔ پھر کہہ لو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہے اور سارے کمالات کا جامع۔ سبحان اور ہم، یہ دو لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں بولے ہیں، ان کی تفصیلات میں بھی ابھی جانے کا وقت نہیں ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا